تو کہا ٹھیک ہے گودام بناؤ، بڑے بڑے گودام بنانا شروع کیے، بہت بہت اونچے لمبے چوڑے گودام بنائے۔ حضرت یوسف نے فرمایا جو غلہ آپ اسٹور کریں گے اس کو غلے کو بالی سے نکالیں گے نہیں، بالی کے ساتھ اسٹور کریں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کاشتکار لوگ ہیں ذرا سمجھنا اس ڈیفینیشن کو، جو آپ اسٹور کولڈ اسٹور جاتے ہیں، فلائی اسٹور جاتے ہیں، آپ اپنے مٹر رکھنے، پیاز رکھنے، آلو رکھنے جاتے ہیں نا جی کوئی بھی دنیا میں ایسا کولڈ اسٹور نہ بنا کہ جو اتنی اچھی حفاظت کر سکے جتنی اچھی حفاظت غلے کی اس کی بالی میں ہو جائے گی۔ بے شک بالی میں آپ غلہ رکھ دیجئے، بالی کے ساتھ آپ کا غلہ خراب نہیں ہو سکتا، جتنے چاہو دنوں میں رکھ دو آپ اس کو، نہ گھن لگے گا، نہ گلے گا، نہ سڑے گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا بالی کے ساتھ غلہ اسٹور کرو، بالی کے ساتھ اسٹور کیا گیا۔ اور جب قحط آیا نا تو حضرت یوسف کہتے تھے جتنی ضرورت ہو بالی سے نکالے جاؤ، غلہ تم کھائے جاؤ، بھوسا جانوروں کو کھلائے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو حضرت یوسف کے مخالف تھے انہیں پتا چل گیا کہ قحط آنے والا، حضرت یوسف جو ہیں اسٹور کرا رہے ہیں، انہوں نے بھی اسٹور کیا غلہ، مگر انہوں نے بنا بالی کے کیا، کیونکہ سائنسدان نہیں تھے نا وہ، یہ سائنٹسٹ تھے۔ تو ان کا غلہ 2 مہینہ 4 مہینہ سال میں ختم ہو گیا، اور حضرت یوسف کا چلتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے بالی کے ساتھ کیا تھا اسٹور، تو بالی میں جو خراب نہیں ہوتا غلہ، یہ اللہ نے بالی کو بہترین کولڈ اسٹور بنایا ہے، اس کے اندر غلے کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا۔ او لوگو، حضرت یوسف کی بات صحیح ثابت ہوئی، سچ ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف کا جب یہ کمال دیکھا تو مصر کا بادشاہ بولا ارے جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ 7 سال کا قحط اپنی ایک حکمت سے بچا لے جائے، اگر اس تخت کا کوئی سچا جانشین ہے تو وہ یوسف ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، شان یوسف علیہ السلام زندہ باد۔ حضرت یوسف کو تخت دے دیا، جبکہ رشتے میں کچھ نہیں لگتا تھا، یہ نہ کوئی خاندان کا معاملہ تھا، نہ کوئی نسل کا معاملہ تھا، مگر جب اللہ عطا کرنے پہ آ جائے تو کون چھینے؟ ڈالا تھا کنویں میں، ڈائریکٹ بٹھا دیا تخت پر۔ کہاں بٹھا دیا؟ تخت پر۔ اب دیکھیے کیسے پھیرتا اللہ قسمتوں کے پھیر۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا میک کی آواز صاف آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں تو بڑا مالدار ہے، بڑا مالدار ہے۔ ارے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا رہا ہے، اگر اللہ تیرے اوپر کرم کرے گا تو بڑے بڑوں سے بھی تجھے بڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی رسی کو پکڑ لو، بڑے بڑے اچھوں سے تجھے اللہ اونچا کر دے گا۔ رسی کو تو مگر پکڑ لے، رسی پکڑی نہیں ہے، مرا ویسے کیا ایسا ہے ویسا۔ بات بتاؤ، رسی تو پکڑنا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو تخت پر بٹھایا۔ اب یہ قحط معلوم ہے کہاں تک پہنچ گیا؟ کنعان تک بھی پہنچ گیا، جہاں حضرت یوسف کے بھائی رہتے تھے، وہاں تک قحط پہنچ گیا۔ ایک ایک دانے کو لوگ ترسے، ایک ایک لقمے کو لوگ ترسے، لیکن حضرت یوسف کے یہاں پر گودام کے گودام کھلے تھے اور بانٹا جا رہا تھا۔ یہ بات کنعان تک پہنچ گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلے کے گودام کھول رکھے ہیں، وہ قحط زدہ لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دے رہا، سب کو دے رہا وہ۔ تو حضرت یوسف کے سارے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے اجازت لی کہ ہم بادشاہ کے پاس جا کے ہم بھی کچھ غلہ لے آئیں تاکہ ہماری بھی بھوک دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میاں اس کو کہتے ہیں اللہ کے جو ہے کرم، اور اسے کہتے ہیں اس کا فضل۔ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ اب انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہمارے بھائی ہیں وہ جو بادشاہ ہیں، وہ تو یہ سوچ رہے تھے بھائی کو تو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، ان کا تو قصہ وہیں تمام ہو گیا۔ اور حضرت یوسف سے جا کے کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور ان کا کرتا حضرت یوسف کا ایک بکری کا بچہ کاٹ کے اور اس کے خون میں سان کے دے دیا کہ یہ دیکھو ان کے خون کا سنا ہوا کرتا ہے، ان کے خون کا سنا ہوا
کچھ 24 نمبری اس پر بھی سوال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب کو جب علم تھا تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں میرا یوسف زندہ ہے؟ اس کو کرتے کو دیکھ کر روتے کیوں رہے اتنے سال تک؟ تو ان چھٹ بھائیوں سے پوچھو کہ اگر وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ میرا بیٹا یوسف فلاں جگہ زندہ ہے تو حضرت یوسف کو بلا لیا جاتا تو کیا مصر کے تخت پہ تمہارے ابا جی بیٹھتے؟ بات بتائیے، مصر کے تخت پہ بھی تو بیٹھنا تھا بھائی، وہاں کون بیٹھتا؟ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تو میں بہت سے سوال کھڑا کر دوں گا. حضرت آدم نے گندم کیوں کھایا؟ نبی تھے، انہیں پتا تھا کہ گندم کے قریب جانے سے جنت سے نکالا جائے گا. تو حضرت آدم اگر جنت میں گندم کے قریب نہ جاتے تو ہم دنیا میں کیسے آتے؟ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے میرے بھائی. مصر کے تخت پر بیٹھنا تھا، حضرت یعقوب خاموش رہے، اس لیے خاموش رہے. اب وہ بھی سن لیجئے. حضرت یوسف نے اپنے بابا سے کہا تھا بچپن میں، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. باپ یعقوب میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے تھے کہ میرے یوسف کو ایک دن تخت ملے گا اور یہ سارے کے سارے بھائی میرے یوسف کی تعظیم کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ خواب بھی تو سچ ہونا تھا. جو خواب پہلے دیکھ چکے تھے آپ بچپن میں، وہ خواب بھی تو سچ ہونا تھا. حضرت یعقوب کو پہلے ہی پتا تھا. آپ نے کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کا اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہ کرنا، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ اس خواب کا اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہ کرنا. خواب بہت اچھا ہے اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اگر آپ کو خواب دکھا کرانا تو آپ بھی ذکر نہ کیا کرو. اگر برا خواب دکھے تب تو بالکل ذکر نہ کیا کرو. اگر کوئی برا خواب، کسی کو ڈراؤنا خواب، گندا خواب نظر آئے نا تو اٹھنے کے بعد میں آپ استغفار کیا کرو. قل هو اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو. یا اللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے تو میرے مولا اسے ٹال دینا، اسے خواب ہی سے ختم کر دینا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. لوگوں سے خواب کی تعبیر نہ پوچھتے پھرا کرو. آپ فون کرتے ہیں حضرت میرے خواب کی تعبیر بتا دو، مولانا صاحب میرے خواب کی تعبیر بتا دو. مولانا نے اچھی بتا دی تو دل خوش ہو گیا اور بری بتا دی تو دل غمگین ہو گیا. اس لیے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھا کرو. ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواب غلط نظر آیا، دعا کرو یا اللہ اس غلط کو تو ٹال. اور اچھا نظر آیا تو دعا کیا کرو یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے یہ اچھائی نواز دے. سبحان اللہ. دعا کیا کرو. اب جب تخت پر بیٹھے حضرت یوسف، اب ذرا توجہ کیجئے، بھائی آ گئے کیا لینے؟ غلہ لینے، چونکہ وہاں بھی قحط پڑ گیا تھا. ہائے ہائے، اللہ نے کہاں لا کے ملایا؟ ایک دن کسی بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، آج یہ بھائی تخت پہ بیٹھا ہے اور یہ سارے کے سارے بھائی سائل بن کے کھڑے ہیں. سائل بن کے کھڑے ہیں. حضرت یوسف کے چہرے پہ زیادہ تر نقاب رہتا تھا، خوبصورت آپ بہت زیادہ تھے. حضرت یوسف کے سامنے سارے کے سارے بھائی کھڑے ہیں. ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا ہے، ہمارے شہر میں بھی قحط ہے. اے مصر کے بادشاہ ہم پہ بھی کرم کا ہاتھ لمبا کر دے. حضرت یوسف نے پہچان لیا میرے وہی بھائی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں میں، آپ توجہ کرنا، نبی کی تعلیم دیکھو، نبی کی شکشا دیکھو، نبی کا کردار دیکھو. آج آپ پاور میں ہیں، بادشاہ ہیں اور بھائی کھڑے ہیں دربار میں، چاہتے تو بدلہ لے لیتے. بولو بولو بولو، چاہتے ہو بدلہ نہیں لیتے؟ لے لیتے. تم نے بڑا ظلم کیا، مجھے مارا، مجھے ستایا، مجھے کنویں میں پھینکا، آج بدلہ لوں گا. لیکن نہیں، نبی کا دریائے کرم بہت وسیع ہوتا ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. بے شک بے شک، اپنے بھائیوں کو ہی معاف کر دیا. اور حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں نا وہ سب کے سب ولی گزرے. پھر جب معاف کر دیا حضرت یوسف نے بھی تو انہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا. ان کو برا کہنے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی بعد میں بہت نیک گزرے، لیکن اللہ نے کہاں کا کہاں لایا بتائیے ذرا، کہ ڈالا تھا کنویں میں تخت پہ بٹھا دیا، پھر حضرت یوسف نے انہیں دیا، اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں پوچھا، بھائیوں نے سب کچھ بتا دیا، خیر خیریت ہو گئی۔ قصہ لمبا ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا، بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تیرا کام ہے، اور ترقی دینا تو یہ اللہ کا کام ہے۔ بے شک ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ بے شک ہم نے تو رسی کو ہی نہیں پکڑا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں برکت نہیں آتی، ہمارے گھر کی بچیاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر نہیں آتی۔ لوگوں ذرا مجھے بتائیے، ہم اپنے گھروں میں جو ہے زکات نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی۔ جس گھر سے زکات نہیں نکلے گی اس گھر کی بیماری نہیں نکلے گی، جس گھر میں پردہ نہیں ہوگا اس گھر میں خیر نہیں آئے گا، جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا اس گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑا تعویذ ہے سچ بولو آپ۔ آپ میاں کے پاس جاؤ تعویذ کرانے کے لیے، لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑو، کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیو، تم بڑے بڑے تعویذ اپنے گھروں میں لگا لو، لیکن تمہارے گھروں کی عورتیں، تمہارے گھروں کی بچیاں بے پردہ گھومتی ہیں، تمہارے گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، تم کتنے ہی گڈھے کرا لو، کتنے ہی اتارے کرا لو، لیکن تمہارے گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے، تمہارے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تو لوگوں تمہارے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرے گھر میں برکت نہیں آتی، کماتا بہت ہوں لیکن میرے گھر میں پتہ نہیں برکت کہاں چلی جاتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، میں تنگ دست رہتا ہوں، میرا ہاتھ بہت ٹائٹ رہتا ہے۔ اللہ والے نے ایک پردہ دیا، کہا جب دروازے پہ لگا دینا۔ کہاں لگا دینا؟ دروازے۔ آپریٹر صاحب ایکو اور کم کرو، ذرا صاف نہیں آ رہی آواز۔ کہاں لگا دینا؟ پردہ دروازے پہ۔ پردہ دروازے پہ لگایا، اتنی برکت آنے لگی کہ امیر ہو گیا۔ واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں اللہ والے سے کچھ دن کے بعد بولا حضور اس پردے پہ کون سا تعویذ لکھا تھا؟ میں نے جب سے دروازے پہ ٹانگا ہے، جب سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے، کمائی اتنی ہے، مگر الحمدللہ اب مجھے بچت بھی نظر آتی ہے، برکت بھی نظر آتی ہے۔ اللہ والے نے فرمایا میں نے کوئی تعویذ لکھ کے نہیں دیا تھا، میں نے اس پر کچھ نقش لکھ کے نہیں دیا تھا۔ پھر حضور کیا تھا؟ کہنے لگے تیرا گھر ایک راستے کے کنارے ہے، بے نمازی تیرے دروازے سے گزرتے تھے، ان کی نظریں تیرے گھر میں پڑتی تھی، بے نمازیوں کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا تھا۔ جب سے تو نے پردہ لگایا، تیرے گھر پہ پردہ لگا، بے نمازیوں کی نظریں تیرے گھر میں پڑنے سے بچ گئی، اس لیے اللہ نے تیرے گھر میں برکت پیدا کر دی ہے۔ بے شک سبحان بے اللہ۔ نمازی کی نظر اگر گھر میں پڑ جائے تو برکت ختم ہو جائے۔ جس گھر میں بے نمازی ہو تو برکت کہاں سے آئے گی؟ حق بات ہے۔ بتاؤ، عملے کا عملہ بے نمازی ہے، دادا سے لے کے پوتا تک بے نمازی ہے، میرے بھائیوں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کہتے ہو کامیابی کیوں نہیں مل رہی، ترقی کیوں نہیں مل رہی؟ تم نے تو کامیابی کے راستے چھوڑ دیے، ترقی کے راستے چھوڑ دیے۔ میرے بھائی خالی بینک بیلنس والا لینا ترقی نہیں ہے، زیادہ پلاٹ خرید لینا ترقی نہیں ہے۔ نا ان صحابہ کو دیکھو جن کے پیٹوں سے پتھر بندے ہوتے تھے، جن کا لباس ٹاٹ کا ہوتا تھا، جن کا بٹن ببول کا کاٹا ہوتا تھا۔ میرے بھائی مال سے کبھی ترقی نہیں ملتی۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا انما اموال و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔ اللہ نے تو مال کو فتنہ بتا دیا، اللہ نے مال کو ترقی کا راستہ بتایا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر کے بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہے، حضرت عمر کے تکیے کی جگہ پتھر لگا ہے، لوگوں حضرت فاطمہ کی چادر میں 72 پیمن ہے، مگر حضرت عمر کی حکومت خدا کی قسم آدھی دنیا پر ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، اصولوں کے پابند تھے۔ ہم نے تو دین سے بہت دوری اختیار کر لی، بہت زیادہ۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری بچیاں، وہ بچیاں کہ جو کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی ہوا کرتی تھی، خود کلمہ پڑھا کرتی تھی، آج وہ بچیاں اپنا مذہب چھوڑ چھوڑ کے غیر قوم والوں سے شادیاں تک کر رہی ہیں۔ بہت بڑا عالمیہ میرے بھائیوں، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص بچیوں کو اتنا دین سکھا دو کہ وہ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ بات پاور کی کرتا ہے تو
تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں اتنی پاور دے دے گا کہ کوئی تمہارا سر جھکا نہ سکے گا، بے شک انشاءاللہ کوئی نہ جھکا سکے گا۔ ایک بزرگ ہے، نام ہے قطب شاہ غوری، ایسا بزرگ میں آپ کو بتاؤں، ایسا بزرگ قطب شاہ غوری وصال ہونے والا، انتقال ہونے والا، اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں اے لوگو میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ تیار کرنا، نہلانا، دھلانا، کفن پہنانا، غسل دینا۔ کیا کرے پھر حضور؟ کہنا نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جنازے کو کاندھے پہ اٹھانا اور اٹھانے کے بعد میں لے کے چلنا۔ کہا حضور کہاں لے کے چلیں؟ کون سے قبرستان؟ تو کہا کوئی قبرستان نہیں۔ کہا کون سے استھان؟ کہا کوئی استھان نہیں۔